رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی قرآن مجید کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، اور تلاوت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں اس میں آئی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کبھی تنزیل کہا، اور کبھی ہدا اور رحمت کہا، کبھی فرقان کہا، اور کبھی تبیان کہا، کبھی تنزیل کہا۔ یہ سب قرآن مجید کی صفات ہیں، قرآن مجید کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں 40 پر 1 اور 40 پر 2ویں آیت میں فرمایا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے بعد بھی اس سے کفر کر بیٹھتے ہیں، قرآن اس کے پاس پہنچ گیا پھر بھی اس کو انکار کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک یہ بڑی باوقات کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ یہ نازل کردہ کتاب ہے حکمتوں والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید کی ایک خوبی، ایک صفت بتلایا، کتاب عزیز ہے، یہ کتاب عزیز ہے۔ تو یہ باوقات کتاب ہے، عزیز ہے، اور اس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا، باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ باطل آ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے قریب تک نہیں جا سکتا، شیطان اس کے قریب تک نہیں آ سکتا، نہ جنوں کے شیطان نہ انسانوں کے شیطان، کیونکہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کے پاس نہیں آ سکتے۔ کیسے؟ اس سے کچھ چوری نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسا نہیں کہ مٹا ڈالیں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ داخل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ فَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي تَنزِيلِهِ، یہ جب نازل ہو رہی ہے تو محفوظ ہے، اور اس کے الفاظ اور معنی بالکل محفوظ ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے، اس کے معنی اور اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے، اور کون سے الفاظ ہیں، کہاں ہونا چاہیے۔ اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے، ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں 50 پر 2ویں آیت میں کہا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ کہا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایسے حکم سے، اپنے حکم سے، آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ دیکھیے قرآن مجید کو یہاں روح کہا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یہاں روح کہا کہ روحًا من امرنا، ہم اپنے حکم سے روح کو اتارا آپ کی طرف۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا، اس کتاب کو نور بنا دیا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے،
سب کو اسی راستے پر جانا پڑے گا، اور سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ بس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ جو مانے وہ نور پر، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور جو لوگ نہیں مانے وہ گمراہی پر ہیں، اتنا فرق ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت یہ بیان کیا کہ یہ روح ہے، یہ روح ہے۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، تو اس میں سے ایک صفت ہے روحم من امرنا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف سے روح ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے پہلے یہ قرآن جب نہیں اترا تو آپ کتاب کیا ہے، ایمان کیا آپ نہیں جانتے تھے، آپ ایمان کیا ہے نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور اس کتاب کو نور بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین سب کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی خوبی یہ ہے، سورۃ الجاثیہ میں 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بصائر للناس، ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، کہا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں، اس کے اندر بصیرت کی باتیں ہیں، اور ہدایت رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ دیکھیے جو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نہ رحمت ہے اور نہ ہدایت ہے، چاہے مسلمان بھی ہو نام کا، اگر کوئی نام کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس قرآن مجید کو چھوڑ کر کے الٹی سیدھی کتابوں کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم اسی سے ہدایت پا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ورنہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں تو یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، یقین نہ رکھنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جس آدمی کا دماغ خراب ہے وہ کیا کہے گا؟ قل هو اللہ احد، اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، تو اللہ کس اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ایسا کہے گا۔ حالانکہ عربی گرامر اگر جب جانے گا کہ قل ہوا جو ہے، ہوا یہ ضمیر شان ہے، ہوا یہ ضمیر شان ہے، یہ عربی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، تب یہ قرآن مجید کی لذت، چاشنی، مٹھاس آپ پائیں گے۔ عربی پڑھنا سیکھیے، صرف آپ تیلگو میں ترجمہ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئیں۔ جو عربی میں خوبی ہے، اسی وجہ سے عربی پڑھنا سیکھیے، اور عربی میں جو آیتیں ہیں اس کو پڑھیے، اس کو پڑھ کر کے آپ ترجمہ تیلگو میں پڑھیے، عربی سیکھیے، اردو میں پڑھیے، اور عربی کی یا تو اردو کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھیے، دیکھیے کتنا زبردست لذت اور مزہ آپ کو آتا ہے، اور ایمان کتنا بڑھے گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس میں کہا کہ یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، قرآن مجید میں بصیرت کی باتیں ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیے بار بار یہ بات آتی ہے کہ قرآن ہدایت اور رحمت، ہدایت اور رحمت ہے، تو دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی اور رحمت ہے۔ جس آدمی کو ہدایت مل گئی وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے رحمت پر ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے تمام معاملات میں اس سے بصیرت حاصل کرتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں، اور مومن کو فائدہ پہنچتا ہے ہدایت اور رحمت، اور اسی طریقے سے یہ صراط مستقیم کی طرف چلے جاتے ہیں، اس بصیرت سے صراط مستقیم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اصولی باتوں میں اور فروعی باتوں میں، اصولی بولے تو عقیدہ،
اور فروعی بولے تو مسائل، تو عقیدہ اور مسائل دونوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے، تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں اس سے خیر حاصل کرتے ہیں، سرور حاصل کرتے ہیں، خوشی حاصل کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں سعادت، خوش نصیبی وہ جمع کرتے ہیں اس قرآن مجید سے۔ کون لوگ؟ یقین رکھنے والے لوگ۔ تو یہ بات ہے، اور اس کے تعلق سے اور بہت کچھ باتیں ہیں۔ ایک دو باتیں تلاوت کے آداب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے تلاوت کے آداب، قرآن مجید جب اتنا بھاری کلام ہے، اتنا عظیم کتاب ہے، تو یہ اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ کچھ اس کے آداب ہیں پڑھنے کے۔ تو سب سے پہلا ادب ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص پیدا کر کے پڑھنا، نیت کو خالص کرنا۔ قرآن جب پڑھیں گے تو بالکل نیت صاف ستھری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو تلاوت ہے یہ عبادتوں میں سے عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادتوں میں عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اقرأوا القرآن وابتغوا به وجہ اللہ، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کا چہرہ چاہو، اللہ کی رضا چاہو۔ قبل ان یاتی قوم یقیمونہ اقامت القید ہے یتعجلون ولا یتعجلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو اس قرآن مجید کو تیر کی طرح سیدھا کر کے پڑھے گی۔ دیکھیے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تیر چلاتے ہیں تو سیدھا، بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو اسی طرح لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں بالکل سیدھا پڑھیں گے۔ تو قرات دیکھیے آج چھوٹے چھوٹے بچے کتنا زبردست قرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعجلونہ، وہ یہ پڑھ کر کے دنیا کمائیں گے، ولا یتعجلونہ، آخرت نہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر کے کیا پہلے کہا کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر کے اللہ کی رضا چاہو، اللہ کا چہرہ کو طلب کرو، اللہ کی رضا کو طلب کرو، کیونکہ اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ قوم آ جائے کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے لیکن اس سے دنیا کمائیں گے، آخرت نہیں۔ اللہ اکبر، آج ہی دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی عجیب قسم کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ وہ کوئی مر گئے تو کیا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھا دیتے ہیں، 40واں کرا دیتے ہیں، تیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نام دی۔ یہ سب بدعت ہے، دین کے اندر نہیں ہے ایسا۔ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، زندہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ تو آدمی صرف مر گیا تو اس وقت قرآن حافظ صاحب سے بولتے ہیں کہ تھوڑا پڑھ دیجئے، وہ حافظ صاحب بھی اسی سے کمائی کرتے ہیں۔ تو ایسا آج کل ہو رہا ہے، یہ خطرناک گمراہی ہے، یہ خطرناک گمراہی۔ قرآن کو پڑھیے اور اس سے عبرت، نصیحت، ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ ان یقرأ بقلب حاضر، قرآن مجید کو بالکل حاضر قلب سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل دماغ یہاں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے عبادت کرتے ہیں تو غافل ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غافل آدمی کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی دیکھیں گے آپ، اسے دعا مانگ رہا ہے اور اسے ڈول رہا ہے، ہل رہا ہے، اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا بول رہا ہے، بالکل غافل ہے۔ ایسے غافل آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید پڑھتے وقت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بولے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا کہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، اور بندہ غافل ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ آدمی کیا ہدایت حاصل کرے گا؟
اسی وجہ سے بالکل دل کو حاضر کر کے، دماغ کو حاضر کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ تدبر، غور کر سکے۔ جو آدمی حاضر دل سے نہیں پڑھے گا وہ کرے گا کیا؟ غور نہیں کر پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ ترجمے نہیں جانتے یا ترجمے نہیں پڑھتے ہیں ان کو تو اور کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ صرف تلاوت لفظی ہے، تلاوت حکمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں تلاوت حکمی اور لفظی کے بارے میں بتلایا تھا۔ تو اسی وجہ سے قرآن جب پڑھتے ہیں تو بالکل دل کو حاضر رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب کر رہا ہے اور مجھ کو بتلا رہا ہے، کچھ حکم دے رہا ہے۔ اس کو سمجھ کر کے بندہ پڑھے تو اس کے اندر لذت، چاشنی، مٹھاس، مزہ اور ایمان کی خوبی پائی جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی کہ ایمان والے جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو غافل ہو کر کے پڑھے گا اس کے کیا رونگٹے کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو طہارت کے ساتھ پڑھا جائے، پاکی ہو، اس کے اندر پاکی ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، جنابت بولے تو بیوی سے ملتے ہیں یا تو ناپاک ہو جاتے ہیں، منی خارج ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کچھ ذکر کی آیت ہے، بطور ذکر کچھ آیتوں کو پڑھ رہے ہیں زبانی طور پر، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کو بطور ذکر کے پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جنبی آدمی بطور تلاوت مصحف سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو تلاوت کی بنیاد پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذکر کی بنیاد پر اگر ذکر کے طور پر کوئی کچھ آیت کے ٹکڑے پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اپنا غسل کر لے اور اس کے بعد اپنا پڑھے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی پاک صاف ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ اس کلام کی عظمت ہی ایسی ہے، اس کلام کی عظمت ہی ایسی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات، ایک ادب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو گندی جگہ پر ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی جگہ پر بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو سن نہیں رہے، مذاق میں لے رہے ہیں۔ ایسی جگہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ جانتے ہیں کون گندی جگہ پر قرآن پڑھتے ہیں؟ جو آدمی جادو سیکھتے ہیں، جو آدمی جادو سیکھتے ہیں۔ عبدالسلام البالی نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کے اندر جادوگر کیسے جادو سیکھتے ہیں اس کے کئی طریقے بیان کرتے ہیں کہ شیطان جادو سکھاتے ہیں تو پہلے کفر کراتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو حیض کے خون سے لکھواتے ہیں، قرآن مجید کو حیض کے خون سے لکھواتے ہیں، یا تو قرآن مجید کے پنوں کو اپنے پیر پر باندھ کر کے ٹوائلٹ میں جانے کے لیے کہتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تبھی تم یہ سیکھ سکتے ہو، اور جادوگر ایسا کرتا بھی ہے۔ کفر جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ جادو سکھائے گا نہیں، کفر جب تک نہیں کرے گا اس کو جادو سکھائے گا نہیں۔ اسی وجہ سے جادوگر کافر ہوتے ہیں، کوئی بھی جادوگر مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جادوگروں کو اسی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، کیونکہ جادو کا سیکھنا یہ نواقض اسلام میں سے، اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ اب مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، وہ گندی جگہ پر قرآن کو لے جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو جہاں گندی جگہ ہے وہاں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر جہاں قرآن کی کوئی وقعت نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں ہلا گلا ہو رہا ہے وہاں جا کر کے قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بیت الخلاء وغیرہ میں قرآن کو ہرگز نہیں لے جانا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے۔
اب آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا تو پڑھتے پڑھتے کہاں کہاں بھٹک جائے گا، دماغ اس کا ادھر ادھر پھرے گا، اور وہ قرآن سے جو ہدایت لینا ہے، رحمت لینا ہے، وہ لے نہیں سکے گا، شیطان بہکا دے گا۔ اسی وجہ سے پہلے ہی دیکھیے قرآن کی آداب میں سے کہ پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ شیطان کے وسوسوں سے وہ بچ پائے۔ آپ دیکھیے گا کہ اکثر بہت کام کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ بات کر لیں گے، لیکن قرآن پڑھنے میں بڑی پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے۔ پہلے ہی آدمی کو شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے، کیا پڑھو گے؟ تو اس طریقے سے عجیب مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان رجیم سے پناہ طلب کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آواز کو بہترین خوبصورت بنا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی ان یتغنى بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات بالکل توجہ سے اس سے زیادہ نہیں سنتا جتنا ایک نبی قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غنا لئی کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، ترنم کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، تو کوئی پیغمبر پڑھتے ہیں ترنم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت متوجہ ہو کر سنتا ہے، متوجہ ہو کر کے سنتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اختصار کے ساتھ 7واں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھار ٹھار کے پڑھنا چاہیے۔ ابھی سوشل میڈیا میں ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ ایک حافظ صاحب بالکل کتنا اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں کہ کچھ عطا پتہ نہیں، خالی یعلمون تعلمون سنائی دے رہا ہے، یعلمون تعلمون سنائی دے رہا ہے۔ ایسا یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کو ٹھار ٹھار کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھار ٹھار صاف صاف کر کے پڑھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کانت مدن ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کھینچ کر کے ہوتی، کیسے؟ بسم اللہ کی جو لام ہے اس کو کھینچتے، اور اسی طریقے سے الرحمن کے میم کو کھینچ کر کے پڑھتے، اور رحیم کی ہا کو کھینچ کر کے پڑھتے۔ اس طرح الگ الگ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں رحمت وغیرہ کے ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو رحمت طلب کرنا، جہنم کی بات ہے تو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ہدایت کی بات ہے تو ہدایت طلب کرنا، اور جب سجدے کی جگہ آ جائے تو سجدہ کرنا۔ یہ کچھ اختصار کے ساتھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جس